بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی عباده الذین اصطفى صدق اللہ تعالی وبلغنا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ہر سو سخی کے فیض کی دمیں ہے عام، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، اور چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تزک و احتشام کے لائق حضور اور انتہائی اہم مسئلہ جو اعتقادی ہے اور نظریاتی ہے، وہ ذہن نشین کر لیں۔ مسئلہ کوئی بھی ہو دین کا وہ اہم ہی ہوا کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ عقائد کا ہو، عبادات کا ہو، آداب کا ہو، معاملات کا ہو یا عقوبات کا ہو۔ یہ پانچ وہ چیزیں جن پر پورے دین کی بلڈنگ کھڑی ہے، یہ پانچ ستون ہیں وہ جن پر پورے دین کا سٹرکچر ہے، اور ان میں پھر ہر ایک کی آگے 10 15 نیچے پھر اقسام بنتی ہیں، ان کے نیچے پھر اور بنتی ہیں، پھر بنتے بنتے یہ پورا دین یہ دفتروں کے دفتر بنتے ہیں۔ یہ پانچ چیزیں عقائد، عبادات، آداب، معاملات، عقوبات۔ ان میں مسئلہ جس عنوان سے بھی متعلق ہو وہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے، لیکن جب عقائد کا مسئلہ ہو تو وہ باقی تمام ان دینی چیپٹرز سے متعلق جو مسائل ہیں ان سب سے عقیدے کا مسئلہ اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ ہے تو پھر عبادت بھی ہے، عقیدہ ہے تو پھر آداب بھی قبول ہوں گے، عقیدہ ہے تو پھر معاملات بھی قبول ہوں گے، عقیدہ ہے تو پھر عقوبات بھی مانی جائیں گی۔ اور اگر عقیدہ نہیں، جو پہلا پوائنٹ ہے اسلام میں داخل سمجھنے جس دروازے سے ہوتے ہیں، یہ نہیں تو پھر آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو عقیدہ آج ضرورت ہے، ہم نے اس پر گفتگو شروع کی تھی، وہ پھر درمیان میں ایک کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں بریک ڈاؤن آ گیا یا لاک ڈاؤن آ گیا، تو وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں شیخ عندنا فی هذه الایام التعطل، ہمارے آج کل جو وہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو ہم نے شروع کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا دوستوں کو کہ ایک پورا سال یا زیادہ لگے، 2 سال لگیں، عقیدے کی یہ کہہ لیں کہ بھئی روٹ، بیس، فاؤنڈیشن، اوریجن سے لے کر اور اینڈ تک تمام عقائد کھول کھول کے ہم سب آپ کو عرض کریں گے۔ اس پر کوئی 3 4 خطبے ہوئے، پھر آگے ہنگامی حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں پھر جن میں پھر وہ کرنٹ سچویشن پر بھی نہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بڑا ہی پرانا وٹوں کے دور کا آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے اور یہ اپنی باتیں لے کے بیٹھا ہوئے، تو اس لیے پھر وہ ادھر رک گیا۔ اور اس میں نے جو خطبے دیے تھے ان میں جنہوں نے سنا ان کو یاد ہوگا کہ ان میں نے یہی عرض کیا تھا کھول کھول کے، اس پر ابھی ہماری اس پر صرف گفتگو چل رہی تھی کہ عقیدے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، یہ اس پر میں دلائل قرآن و حدیث کے احادیث باقاعدہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آج بھی یہی گزارش ہے کہ عقیدے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اب یہ کہ یہ جو مسئلہ آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے، وہاں سے قرآن پاک اور دے دیں، یہ اس کے کوئی مسئلہ ہے آگے، ہاں سادہ ہی دے دیں، تو یہ انہوں نے ترجمے میں یہ چھاپے میں کوئی مسئلہ ہے، یہ 15واں پارہ تو پیچھے یہاں آگے دوبارہ پھر 22ویں پارے پر درمیان میں 15ویں پارے کو یہ لے آئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، الحمدللہ تعالی ہم سنی ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق اہل بیت کون ہیں، کن کو اہل بیت کہتے ہیں؟ نہ تو ہم اہل بیت کے اس تصور کو مانتے ہیں جو تصور خوارج اور نواسب کا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کا، اور نہ ہم اہل بیت کے اس عقیدے کو مانتے ہیں جو روافض اور شیعہ کا ہے۔ ہمارا ان سے بھی الگ اور ان سے بھی الگ، ہم نہ ادھر ہیں، نہ اس انتہا کو جاتے ہیں نہ اس انتہا کو جاتے ہیں۔ اہل سنت ہمیشہ امت وسط، یہ درمیانی امت، اور ہم ہمیشہ
اعتدال اور درمیانی راہ پہ چلے ہیں، اور یہ ہمارا اصل تعارف ہے، ہم درمیان میں، ان دونوں کے درمیان میں۔ اب یہ جو اس طرف ہیں انہوں نے کہا کہ صرف ازواج نبی اہل بیت ہیں، اور باقی وہ پھر مولا علی، سیدہ پاک، امام حسن پاک، حسین پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کو وہ اہل بیت سے خارج کر رہے ہیں۔ یہ خوارج اور نواسب ان کا یہ نظریہ ہے، اور روافظ شیعہ وہ کہتے ہیں صرف اہل بیت بس یہی ہیں، علی، زہرا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور وہ ازواج مصطفیٰ، باقی میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں، حضور کے شہزادے، صاحبزادے، نور زادے، ان کو نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت اطہار میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج بھی ہیں، حضور کی ساری اولاد ہے، ساری اولاد، میرے محبوب علیہ السلام کی شہزادیاں، سیدہ زینب ہوں، سیدہ رقیہ ہوں، سیدہ ام کلثوم ہوں، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہوں، یہ، اور اس کے بعد حضور کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم ہوں، سیدنا عبداللہ طیب و طاہر ہوں، حضرت سیدنا ابراہیم ہوں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اور اس طرف آ جائیں تو پنج تن پاک میں جو چار نفوس قدسیہ جن کا ہم ہائی لائٹ کر کے نام لیتے ہیں، حضرت سیدنا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و امیرنا و شریفنا و کریمنا سیدنا مولا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ صدیقہ عتیقہ مرشدہ ممجدہ معلمہ محدثہ متکلمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اور ان کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن بھی اہل بیت ہیں، امام حسین بھی اہل بیت ہیں، ان سیدہ پاک کی شہزادی حضرت سیدہ زینب وہ بھی اہل بیت ہیں، اور حضرت سیدہ پاک کے شہزادے جو بچپن میں وصال کر گئے تھے حضرت سیدنا امام محسن وہ بھی اہل بیت ہیں۔ یہ سب اہل بیت ہیں، ہمارے نزدیک یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اب ان میں اہل سنت و جماعت کے ہاں بھی عام طور پر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہ، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ تو لاپرواہی میں کو دھیان نہیں دیتے، سوچتے نہیں اس پر، اور بہت سارے تو پھر ہیں ہی دشمن کے جھنڈے پر ہیں، وہ ان کا تو مشن ہی ہے کہ بھئی ادھر آنے نہیں دینا، لیکن کچھ پھر سادے ہیں کہ وہ بے خبری میں اس طرف دھیان نہیں دے رہے۔ اب عام ہمارے ہاں اہل بیت کا ہم نام لیں تو صرف ذہن میں لوگوں کے مولا علی، حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین، بس یہ نام آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس یہ اہل بیت۔ یہ تصور اہل سنت کا تصور نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس قرآن نے بیان کیا، اور گنبد خضرا کے مکیں حسنین کے نانے کے فرمان نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے مطابق یہ نفوس قدسیہ، یہ ذوات والا صفات، یہ بھی اہل بیت، اور حضور کی ساری ازواج بھی اہل بیت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ قرآن مجید ہے میرے پاس، اس کا ترجمہ گھر جا کے آپ کسی کو اٹھا کے پڑھ لینا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، ماہی بدعت، حامی سنت ہیں، آقا نعمت، باعث خیر و برکت، کنز الکرامت، جبل استقامت، بطل حریت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، الحافظ، القاری، العالم، العلام، العلامہ، المفتی، القاضی، المحقق، المدقق، المفسر، المحدث، المتکلم، الاصولی، الفاضل، الذکی، الاحوذی، سیدی و مرشدی و مولائی و مأوائی و ملجائی و آقائی حضرت سیدنا امام شاہ احمد رضا خان قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ۔ یہ نام اس طرح اس لیے لیتا ہوں کہ یہ نام اس طرح کر کے صحیح کر کے نہ لوں تو دل ٹھرتا نہیں، راضی نہیں ہوتا اندر من، کیوں؟ اس لیے کہ اس دھرتی پر ہمیں کیا خبر ہوتی کہ حضور کی نسبتوں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ یہ بریلی کے تاجدار نے بتایا کہ سنو نبی کے صحابہ تو صحابہ ہیں، اہل بیت تو اہل بیت ہیں، حضور کے دیس کا جو کانٹا ہے اس کی جگہ بھی پاؤں نہیں ہوتی، کانٹے کی جگہ بھی یا آنکھ ہوتی ہے یا دل کلیجہ ہوتا ہے، یہاں رکھا جائے اس کو۔
اب یہ آداب اس دھرتی پر جب عشق کچلنے کی تحریک لانچ کی گئی نا دشمنوں یہود و نصارہ کی طرف سے، جب اس دھرتی پر عشق رسالت، آداب نبوت، تعظیم رسالت، تکریم تاجدار کائنات، آداب صحابیت، آداب اہل بیت، آداب اولیاء، آداب قرآن و سنت، آداب تعلیمات دین، جب ان کو کچلنے کی تحریک کو لانچ کیا گیا نا، اس کے سامنے جو چٹان سے مضبوط سینہ لے کے کھڑا ہوا اور جس نے ہر طاغوت کے بخیے ادھیڑے اور جس نے ہر دشمن کو چار شانوں چت کیا اور جس نے ہر دشمن کے دانت کھٹے کیے اور قیامت تک جس نے عشق رسالت کا پرچم اس سرزمین کے پہ گاڑا، اس کا نام بریلی کا تاجدار امام احمد رضا بریلوی ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ اس کا نام، ہم چونکہ ہمارے پوری دنیا میں مسلک کا تعارف ہی کیا ہے، ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے کچھ آج اس پر چڑھتے ہیں جی ہم بریلوی نہیں ہیں۔ میں نے کہا تساں منو نہ منو، دشمن جب بھی تمہیں بولتا ہے وہ کہتا ہے یہ بریلوی ہیں۔ یہ کون ہے؟ میں نے کہا تساں اعلیٰ حضرت تو جتنا مرضی دوڑ سکتے ہو دوڑو، پر بریلوی نہ نہیں جانا، یہ نہ نہیں جانا۔ اور اگلی گل ہے کہ جب ہی تانوں چھیڑ ہے نا، ایک جمعے مسجد جمعے تو بعد میرے رضا دا سلام تے نہ پڑھ کے بکھاؤ نا ذرا، تے جمعے تو بعد دیگرے تو پہلے اثر تو پہلے کمیٹی والے کنوں پکڑ کے کہنا ہے پاجی جدھروں آئے ادھر ہی مڑ کے منجو، تساں تے کوئی اور دنیا دے لوگ ہو، سڈے نہیں ہو۔ میں نے کہا پتہ چلا جس سے سنی کی پہچان ہے وہ میرا رضا ہے، وہ میرا رضا ہے، سمجھے؟ تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں آ گیا تب پر ہے یہ جملہ بڑا اہم، ہماری زبان میں علم میں اس کو جملہ معترضہ، جو پچھلے مضمون کے کسی ہٹ کر بات آ جائے نا اس کو یہ کہہ دیتے، لیکن ہے یہ بڑا اہم جملہ، شاید بڑے بڑے خطابات سے زیادہ اس میں آپ کو کام مل جائے اور اس سے تسکین مل جائے اور مواد مل جائے۔ اعلیٰ میں تو ظاہر یہ کنز الایمان شریف میرے سامنے موجود ہے لایا ہوں، اب آپ گھر جا کے کنز الایمان شریف پڑھیں، کوئی ترجمہ سنیوں کا، دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، تاکہ اہل تشیع کا، اب میرے پاس اوپر تھا وہ میں لے آتا تو اچھا تھا، یا پھر ابھی صاحب جائیں وہ اس طرف جو سامنے اس طرف وہ جو سامنے ریک پڑا ہے نا اپنا ڈائس پڑا ہے اس پہ کتابیں جو ہیں ان میں وہ مقبول دہلوی کا ترجمہ وہ جو اس دن پروگرام میں لے گئے تھے وہ نکال کے لے آئیں آرام سے، وہ اہل تشیع کا ترجمہ اس سے آپ کو سناؤں گا، ذرا سننا۔ ترجمہ وہ کر رہا ہے پر ہر جملے میں عقیدہ سنی کا بول رہا ہے، ہر جملے میں، بات سمجھائیے؟ ہم پہ لوگوں کو چڑھی اس لیے کہ بھئی یہ کتاباں کھول کیوں دس دے ہیں، بھئی کتاباں کھول او بھئی بات یہ کہ حق ہے ہی وہ کہ جو ہمیشہ صرف گھر میں یا ممبر پر نہیں، حق سولی چڑھ کے بھی بولتا ہے، حق وہاں بھی اسی طرح بولتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلک ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے جو عرض کیا پھر سن لیں ایک بار کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اہل بیت اطہار سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی تمام بیویاں بھی ہیں، حضور کی تمام مستورات ازواج طیبات و طاہرات بھی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی تمام شہزادیاں بھی ہیں، حضور کے سارے شہزادے بھی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے، میرے آقا کے داماد، میرے آقا کے محبوب، مومنوں کے مولا علی بھی ہیں، سیدہ زہرا بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ کون ہیں یہ سارے؟ کون ہیں؟ بہ جا عمر تلے بہ جا، اللہ دے بندے بہ جا، چھوڑ دو اس کو، درود پاک پڑھے ایک بار، الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ، سیٹ پہ بٹھا دو اس کو۔ یہ سارے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ پھر سن لیں، ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی کون ہیں؟ بولیں سارے۔ حضور کی ساری صاحبزادیاں بھی کون ہیں؟ حضور کے صاحبزادے بھی کون ہیں؟ مولا علی کون ہیں؟ سیدہ زہرا پاک کون ہیں؟ حسن پاک کون ہیں؟ حسین پاک کون ہیں؟ یہ سارے کون ہیں؟ بولیں یہ سارے کون ہیں؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بولو سارے، اہل سنت و جماعت کا۔
اب وہ کہتے ہیں، وہ ادھر والے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم علی زہرا حسن حسین نہیں، یہ کہتے ہیں علی زہرا حسن حسین بس، یہ نہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتلائے گا کہ بھئی اہل بیت ہیں کون؟ بس نہیں۔ یہ ہے 22واں پارہ اور بلکہ 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے یہ، اور سورہ احزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ لے لیں 28 سے لے کر تو 34 تک، 28 سے لے کر 34 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عرش سے میرے آپ سب کے لیے کانسٹیٹیوشن نازل کی ہے نا، آئین، قانون، ہمارا سسٹم آف لائف، اس کے اندر بیان کر دیا کہ میرے نبی کے گھر والے کون ہیں، کون ہے اہل بیت۔ اب یہ دیکھیے، اب اس میں سارا مضمون آ جائے گا۔ میں پھر ایک بار دوہرا کے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد سنی جو شخص ہے وہ جب اہل بیت کا نام لے تو ساتھ یہ بولا کرے کہ میرے نبی کی ساری ازواج بھی کون ہیں، میرے نبی کی صاحبزادیاں بھی کون ہیں، میرے نبی کے صاحبزادے بھی کون ہیں، سیدنا مولا علی کون ہیں، زہرا پاک کون ہیں، حسن حسین پاک کون ہیں، یہ ہیں سارے اہل بیت اطہار۔ ہم یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز والا ہمارا مسلک اور عقیدہ، جو قرآن نے، حدیث نے، سنت نے، دین نے دے دیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اسلام نے کہا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پورے، یہ نہیں کہ بھئی تھوڑے جتھے سوٹ کرے تے مڑ انٹر ہو جاؤ، ان ہو جاؤ تے جتھے کو تھوڑا کو طبیعت کے مطابق مواد نہ لبے، مضمون نہ چلے تو آؤٹ ہو جاؤ۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ قرآن، یہ سنت، یہ اللہ کا فرمان، حضور کا ارشاد نہیں ہے۔ اس سارے کو ماننے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ اب سنو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اب مضمون جو چل رہا ہے یہاں پر، یہ مضمون اصل چل رہا ہے میرے نبی کی پاک ازواج کا، حضور کی پاک ازواج کا۔ بات پھر آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے سونے نبی، قل آپ فرمائیے، کن کو فرمائیے؟ لازواجک، محبوب اپنی ازواج، اپنی بیویوں سے فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ محبوب اپنی ازواج سے فرمائیے کہ اگر تم دنیاوی زندگی، یہ دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ، محبوب ان سے کہو اپنی ازواج سے، آؤ میں تمہیں دنیا کا کچھ سامان بھی دے دیتا ہوں اور پھر تمہیں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا، اور یہ ہوا تب شان نزول یہ کہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے بعض نے حضور سے جب نفقہ جو خرچہ تھا گھر کا اس میں کچھ زیادتی کا مطالبہ کیا کہ ذرا زیادہ ہونا چاہیے ہمارے اخراجات، تو اس پر پھر یہ اتری اور کہا کہ یہ تو اس محبوب کا گھر ہے جس کو دنیا سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، تو تم میرے محبوب کے گھر میں رہتی ہو۔ تو کہا کہ اگر یہ اللہ نے اختیار دیا، محبوب کا اختیار دے دو، محبوب ان سے کہو ایک طرف ہے خدا اور مصطفیٰ اور ایک طرف ہے دنیا اور اس کی آرائش، تو اے پاک بیویو سنو، اگر تو دنیا اور اس کی آرائش چاہیے تو آؤ تمہیں دنیا کا مال بھی دے دیتا ہوں اور اس کے بعد تمہیں وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ حسن کے پیرائے میں تمہیں آزاد بھی کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ اور آگے مضمون یہاں مکمل نہیں ہوا، کچھ لوگ یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہاں تو ازواج مطہرات کے معاذ اللہ خلاف بات ہو رہی ہے، وہ تو یہ تھی وہ تھی، وہی کرتے ہیں، وہ جو دھندا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پورا مضمون پڑھو، بات ہو پھر ہوگی۔ اگر ایسے کرو گے پھر تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز دیتے قریب ہی نہ جانا۔ تو جڑا اتنا پڑھ کے تقریراں کرے وہ خطیب کفر ہے، جو اتنا پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرے وہ خطیب اسلام کا نہیں، وہ خطیب کفر ہے۔ ہم کہیں گے کیوں نہ قریب جاؤ نماز کے آگے، بات پوری پڑھو پھر پتہ چلے گا نماز کے قریب کیوں نہ جاؤ۔ تو یہاں کا یہ بات ہوئی نا، اب آگے سنو، آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ محبوب ان سے کہو اور اگر
تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو سنو، بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکار جو ہیں ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے سنو، فرمایا یا نساء النبی، پیچھے تھا ازواج، ہم کہتے ہیں سیاق و سباق پڑھو، کانٹیکسٹ پورا پڑھو، پھر پتہ چلے گا اہل بیت کون ہے، بات ہو کن کی رہی ہے۔ یہ جب بات ہے کہ جو عائشہ گھر میں ہو وہ اہل بیت ہی نہ ہو، جو خدیجہ گھر میں ہو وہ اہل بیت ہی نہ ہو، جو حفصہ گھر میں ہو وہ اہل بیت ہی نہ ہو، جو ام حبیبہ گھر میں ہو وہ اہل بیت ہی نہ ہو، یہ جب بات ہے بھائی ان سب کو خارج کر دو، یہ کہاں کا دین ہے؟ اب محرم میں سب خطابات اس پر ہوں گے، اہل سنت میں بھی کچھ جو میں کہہ رہا ہوں ان کے جھنڈے پر ہیں، وہ تو مانتے ہی اتنا ہیں، اور جو بعض بیچارے اتنے کے زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو بے خبری میں ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ عقیدہ ذبح ہو رہا ہے، مسلک کا قتل ہو رہا ہے، نظریہ دفن کیا جا رہا ہے، وہ جو سن رہے ہیں وہی آگے اس کو چلا رہے ہیں۔ بھائی یہ ہے پورا مضمون۔ اب بات کیا ہے؟ پیچھے کا ازواج، اب آگے کیا کہا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی والی عورتوں، نبی کی بیوی ہو، سنو، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ فرمایا نبی کی بیوی ہو، تم میں سے اگر کوئی صریح، اب یہاں پہ ترجمے جتنے لوگوں نے کیے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی کی بیویوں کے آداب کیا ہیں۔ میرے امام نے، وہ دوسرا کنزور ایمان تھا، وہ یہ میں دوسرا لے آیا، میں اوپر دیکھا آلاز کا ترجمہ، یہ آلاز نے اللہ اکبر، کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا قلم اور زبان، فرمایا من یأت منکن، نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی ایک، بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر تم میں سے کوئی ایک ایسا کام کرے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں تو یہ کہوں گا، میں اور باقی فاحشہ کا معنی یہاں وہ نہیں، یہ مقام دیکھو، فرمایا وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر سن لو یضاعف لها العذاب ضعفین، جتنا مقام کسی کا بلند ہوگا پھر اتنا پوچھ بھی زیادہ ہوگی۔ عام بندے کا سوال اور ہے، عالم کا سوال اور ہے، عام بندے کی ڈیوٹی اور ہے، عالم کی ڈیوٹی اور ہے، تو ضعفین پھر تمہاری کہہ لو کہ بھئی اس کی پاداش میں گرفت بھی پھر ڈبل ہوگی۔ آگے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ سارا کچھ آسان ہے۔ اب اتنا پڑھ کے بعض لوگ دھندا کرتے ہیں، آگے سنو، یہ تو بات ہو رہی ہے اگر کیا اگر ہو کب ہو، یعنی تم نے اگر میرا نبی چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، آخرت کو ترک کر دیا، میری محبت کو ترک کر دیا، دنیا لے لی، دنیا کی آرائش کے جو وہ خزانے لے لیے، میرے محبوب کو چھوڑ دیا، تو یہ سارا کچھ پھر ہوگا، یہ سارا کچھ تو ہوا کیا؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ ہو جاتا تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ہاں جس نے نبی چھوڑ دیا اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں، پر جس نے نہیں چھوڑا ہم اس کے نوکروں کے نوکر لگتے ہیں۔ جس نے نبی چھوڑ تو یار تساں ستے ہو آج اللہ دے بندوں کو، جس نے نبی چھوڑ دیا ہم اس ابو جہل پر پھٹکار بیچتے ہیں۔ جس ابو لہب نے سگا بھتیجا نبیوں کا امام چھوڑ دیا اس پر ہم لعنت بیچتے ہیں۔ اور اگر حبشہ سے کوئی کالے رنگ والا بلال اٹھے آ جائے اور نبی کے قدموں سے جڑ جائے وہ ہمارا آقا لگتا ہے۔ بات سمجھے گی؟ یہ ہے مسئلہ۔ اب سنو، کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ دیکھو، میں نے کہا دیکھو، پر بات ہے شرطیہ، کنڈیشنل معاملہ ہے، کنڈیشنل کا اگر کیا تو کر لیتی تو پھر بات اور تھی، پر کیا وہ تو دیکھو نا۔ اگر میرا نبی چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، قرآن اور آخرت چھوڑ دی تو پھر ہے یہ بات، چھوڑ دیتی تو نا، تو انہوں نے چھوڑا تھا۔ اب میں بتاتا ہوں، آگے آیت سنو، 22 پارہ، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔
اور جو تم میں سے پھر فرمانبردار ہوئی، مطیع ہوئی، نیکوکار ہوئی، کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور نیک اعمال کیے، اس کو ہم ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، ڈبل اجر۔ اب دیکھ لینا، اگر چھوڑ دیا تو پھر ڈبل حساب ہوگا، ڈبل حساب۔ میں گناہ کا لفظ نہیں، آپ گناہ نہیں بولنا یہاں، ڈبل حساب ہوگا۔ اور اگر نہیں چھوڑا تو اجر، بولو تو صحیح، چھوڑ دیا تو پھر پوچھ اور حساب بھی ڈبل ہوگا۔ اور نہ چھوڑا میرا یار تے آدم تائیں لے کے محمد تائیں تے قیامت تائیں سارے انداجر سنگل ہوئے گا، تے خدیجہ، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، زینب تسا سارے انداجر بھی ڈبل تھی سی، اجر بھی ڈبل ہوگا۔ بات سننا آگے، فرمایا یہ تو ہے اجر ڈبل، اب آگے اور بات بھی، یہ بات ادھر ہی نہیں ختم۔ فرمایا اعتدنا لہا رزقا کریما، تے پھر نال اساں تواڈے لئی پھر عزت والی روزی بھی رکھی ہے۔ میں نے کہا بدبختو، یہ پڑھتے ہو، پڑھ کے بھونگتے ہو، آگے دیکھو تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے میری رہی، میرے محبوب کی رہی، میری اطاعت کی، میرے محبوب کی اطاعت کی، نیک اعمال کیے، میرے محبوب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھا، میرے محبوب کی ہو کر زندگی گزاری، تو پھر ڈبل اجر بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ اور رزق میں صرف کھانا ہی نہیں آتا، رزق میں ہر نعمت آتی ہے، ہر نعمت ملے گی۔ اور آگے پھر سنو، اب یہاں تک بلکہ پہلے بات سن لو۔ یہ جب ہوا نا یہ معاملہ، میرے محبوب کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب اختیار ہے دو باتوں میں، ازواج کو دے دو۔ میرے آقا و مولا ہے، آ کے ساری ازواج سے حضور نے یہ بات کی، اور سب سے پہلے جن سے کی نا وہ ہے وہ جن کے بارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مفتی یہ چار ملت پہ لاکھوں سلام۔ چار ملت سے مراد حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، یہ چار سکول جو ہیں ہماری فقہ کا، ان چاروں مذہبوں کے اوپر جس ہستی کا سایہ ہے نا فتوے کا، اس ہستی کا نام امی عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کہا ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل مجتہد، سارے مجتہد ہوئیں، پر انہاں اجتہاد دی خیرات جس دروازے تو لبی ہے نا اجتہاد دی خیرات، یہ سارے مجتہد ہوئے، پر انہاں نو اجتہاد دی خیرات جتھوں لبی وہ دروازہ سید عائشہ دا ہے۔ اب سب سے پہلے میرے آقا و مولا آ کے فرمایا عائشہ میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ سید عائشہ عرض کرتی ہیں حضور ضرور کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا عائشہ تجھے اختیار ہے دنیا اور دنیا کی آرائش اور میری ذات کے درمیان۔ میں نے ابھی اوپر پڑھا، اللہ کی قسم ہے میں اس پہ اوپر بیٹھ کے بھی رویا کہ جب یہ سوال ہو رہا تھا نا تو سب سے پہلے سید عائشہ بولی بات بھی، چونکہ حضور کی ساری ازواج میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضور کو سید عائشہ سے سب سے زیادہ محبت تھی، یہ محبوبہ محبوب خدا ہیں، بات سمجھے گی؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فیفہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے جب بات کی نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور کہا حضور جگ جاندہ ہے تے جاوے پر سونے ہیں تسی نہیں جا سکتے، حضور آپ نہیں جا سکتے، سارا جگ جاتا ہے تو جائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ اللہ اکبر، یہ جملہ دل توڑتا ہے، دل پہ ضرب لگاتا ہے کہ یہ ہے حضور کی ذات۔ حضور نے فرمایا عائشہ ادھر ہی نہ بولو، جاؤ جا کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو۔ عائشہ جا کے اپنے ابو بکر صدیق سے امیر سے مشورہ کر لو جا کے، عائشہ پھر آ کے فیصلہ کرنا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور آپ کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں کرتی، حضور میں کسی سے مشورہ نہیں کرتی آپ کے معاملے میں، نہ ابا جی سے نہ امی جی سے، میں کسی سے مشورہ نہیں۔ کیوں؟ کہا حضور آپ امی سے بھی آگے ہیں، ابو سے بھی آگے ہیں، ابو بعد میں امی بعد میں، آپ پہلے ہیں۔ یہ سید عائشہ کا جواب ہے، اور میرے آپ کے دل کے مومن کے دل پہ یہ ایک عشق کا داغ لگاتا ہے، یہ عشق والی ایک ضرب لگاتا ہے، محبت کی ضرب لگتی ہے کلیجے کے سینٹر میں اس جملے کے ساتھ کہ قیامت تک مومن وہ ہے جو سوچے بغیر مشورہ کیے بغیر دنیا چھوڑ دے محمد عربی کا دامن تھام لے، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے، اس کا نام مومن ہے، اور جو یہ نہیں کر سکتا
وہ ڈھونگ رچا رہا ہے، وہ نہ عاشق ہے، نہ وہ حضور کا محبت کرنے والا ہے، نہ وہ مومن ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ سیدہ عائشہ نے جب یہ کہا، محبوب علیہ السلام دوسری زوجہ محترمہ کے پاس گئے، ان کو کہا تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں۔ اس وقت میرے محبوب کی 9 ازواج مطہرات تھیں، 9 کی 9 نے کہا محبوب سب جاتا ہے چلا جائے پر تیری ذات نہیں چھوڑ سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ تیرے محبوب تیری ذات، تیری نسبت نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا سنا تھا نا میں نے آپ کو، امام حسن پاک میرے مولا پاک علی پاک سیدہ زہرا پاک کے بڑے شہزادے ہیں، جو حلم کی دنیا کا بادشاہ تھا، تحمل کی دنیا کا تاج، آشتی کی دنیا کا جن کو تاجدار کہتے ہیں، امن کا پیامبر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شادیاں کرتے تھے۔ مولا علی کوفے کے ممبر پہ آ کے اعلان کر کے فرمانے لگے، اے لوگوں گل سنو میری، یہ میرے پتر حسن نال اپنی تین نہ بیایا کرو، اساں اپنی تین دا رشتہ نہ دیتا کرو، یہ طلاق دینے بڑی جلدی کرتا ہے۔ امام حسن شادی کرتے طلاق دے دیتے۔ تو مولا علی خود باپ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے حسن کو رشتہ نہ دینا، یہ طلاق دے دیتا ہے، تمہیں پتہ ہے بہت زیادہ طلاق دیتا ہے، تو نہیں رشتہ دینا۔ لوگ کھڑے ہو گئے، یہ بتا بھی دیا کہ طلاق دے دیتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ دے دیتا ہے، لوگ پھر کھڑے ہو گئے، کہا علی ہم دیں گے، کہا علی ہم دیں گے۔ مولا علی نے کہا کیوں دو گے جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا علی اے نہیں ویکھنا طلاق ہو گئی ہے، اے ویکھاں گے قیامت والے دن ساڈی دھی تے حسن دی بیوی ہون دا نام تے لگے ہوئے گا نا، اے مصطفیٰ دے شہزادے دی بیوی رہی ہے، یہ نسبت ہوگی نا دن قیامت کے، ہم یہ نہیں جانے دیتے۔ تو وہ حسن تھا جو ازواج مطہرات کا سب کا نواسا تھا، سید عائشہ کا نواسا، سیدہ خدیجہ کا نواسا۔ تو ازواج مطہرات کو جب حضور نے یہ کہا، سب نے کہا حضور نہیں آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب یہ حضور سے کہا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر سب کو جو بھی ارشادات سے نوازنا تھا نوازا۔ اب یہاں بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ دیتی تو پھر معاملہ اور ہوتا، انہوں نے تو چھوڑا، انہوں نے تو محبوب کو چھوڑا، تو اب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے دو گنا اجر ہے، دونا اجر، 2 گنا اجر، باقیاں دا سنگل توڑا ڈبل، تے نال تانوں اضافی چڑھا نا عزت اللہ رزق بھی مل سی، یہ بھی فرمایا۔ اور ساتھ آگے کیا فرمایا؟ آگے سن کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ ہے وہ شان ہیں جو کائنات میں میرے نبی کی بیویوں کو حاصل ہے۔ بس کہ اے نبی کی بیویوں تم زمانے کی اور عورتوں جیسی عورت نہیں ہو، تم اور باقی زمانے کی عورتیں ایک جیسی، تم میں اور ان میں فرق ہے، تم میں اور ان میں بڑا جو وہ تفاوت ہے، تفاوت رتبی ہے، رتبے کا فرق موجود ہے۔ کیسے؟ کہ تم جس کے گھر میں ہوتی ہو اس کے گھر میں میرا قرآن وحی نازل ہوتی ہے، تم جس کی ازواج ہو وہ نبیوں کا امام لگتا ہے، تم جس کی بیوی ہو وہ ہے جس کی ابتدا میں آدم سے عیسیٰ تک نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ تمہاری شان اور باقیوں کی شان ایک جیسی نہیں۔ آگے فرمایا ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو گی، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اور فرمایا کہ بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں نرمی نہ پیدا کیا کرو، تمہارے لہجے میں نرمی نہ آئے۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، یہ نہ ہو کہ وہ جو جس سے بات کبھی ضرورت کے وقت پردے میں اگر کسی سے کوئی اجنبی سے بات ہو بھی رہی ہو تو نرمی اپنے لہجے میں نہیں لانی۔ کیوں؟ یہ نہ ہو کہ وہ سامنے والے کے دل میں کوئی مرض پیدا ہو جائے اور اس کے دل کے اندر کوئی فطور پیدا ہو جائے، روگی جو بندہ ہے اس کے ساتھ ایسے بات نہیں، سمپل سادہ انداز میں بات کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور آگے سنو ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے۔ یہ سب باتیں کن کی ہو رہی ہیں؟ بولو تو صحیح نا، یہ ساری بات شروع سے یہاں تک کس کی ہو رہی ہے؟ اہل بیت کی، اور اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی ازواج کی، نبی علیہ السلام کی، حضور کی بیویوں کی، حضور کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے پھر سن لو، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ہی بیٹھی رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ جو پہلا جاہلیت کا کہہ لیں کہ بھئی بے پردگی والا معاملہ ہوتا تھا وہ تم نے نہیں اختیار کرنا، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا۔ بات کن کی ہو رہی ہے؟
ازواج مطہرات سب ہو گئی. اب آگے سیغے بھی سب مؤنث کے. اب آ گئی وہ بات جس کو پڑھ کے یہاں میں کہتا ہوں بات پچھلا پورا رکوع حضور کی بیویوں کا آ رہا ہے اور درمیان میں یہ جملہ آیا. اب وہ جملہ آیا کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کا ارادہ ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر رجس دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے. اب یہ بات ہوئی. اب آگے سنو بات یہاں آئی. اب یہ درمیان میں جملہ آیا. آگے پھر بات کس کی ہو رہی ہے؟ پیچھے بات کن کی ہو رہی ہے؟ بولو تو صحیح نا یار. ازواج مطہرات کی. درمیان میں یہ جملہ آیا. اب آگے پھر سننا بات کن کی ہو رہی ہے. آگے پھر فرمایا وَذْكُرْنَا. یہ مؤنث کا صیغہ ہے. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. نبی کی بیویوں اس کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. اللہ کی آیتیں ہیں, اللہ کی آیتیں اور حکمت جو تمہارے گھر میں تلاوت ہوتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریک چیز کو جاننے والا اور ہر خبر رکھنے والا ہے. اب بات پہلے بھی نبی کی بیویوں کی ہو رہی ہے, بعد میں بھی نبی کی بیویوں کی ہو رہی ہے. درمیان میں آیت آئی اہل بیت والی, اہل البیت. تو اب بولو اس میں مولا علی ہوں, سیدہ زہرا ہوں, حسن پاک ہوں, حسین پاک ہوں, تو جن کی بات پیچھے سے آ رہی ہے اور درمیان میں یہ جملہ کے آگے پھر ہو رہی ہے, وہ اس میں نہیں ہے. عجیب معاملہ. یہ مجھے بتاؤ آج تک انصاف سے بتانا ہمارے خطیبوں نے آپ کو یہ بتایا کہ اہل بیت ان کو کہتے ہیں؟ اس طرح بتایا کھول کے؟ ہم ہمارے عام بندے کے سامنے اہل بیت کا نام آئے تو وہ سمجھتا ہے کہ صرف وہ جو شیعوں والا عقیدہ کہ مولا علی, سیدہ زہرا پاک, حسین پاک, حسن پاک, بس یہ اہل بیت. ہم کہتے ہیں اس حضور کی ازواج, حضور کی اولاد, مولا علی, زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک, یہ سارے اہل بیت ہیں. دلیل یہ قرآن کی آیات. اب اگلی یہ آیات اتری نبی کی ازواج کے بارے میں ہیں. اصل یہ آیتیں اتری کن کے بارے ہیں بولو؟ حضور کی. اصل یہ آیتیں اتری حضور کی بیویوں کے بارے میں ہیں اور ان کی بات ہوئی. جو گھر میں ہو, گھر والی ہو, اس پر تو کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ یہ اہل بیت ہیں یا نہیں ہے. ہوتا ہے کسی کو؟ وہ بھئی ایک بندے کی بیوی ہے, پتہ ہے نا گھر کے اندر ہی رہتی ہے, تو اس پر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا نا, وہ تو پتہ ہے. لیکن مولا علی, سیدہ زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک تو علیحدہ رہتے تھے نا, ان کا گھر تھا. تو میرے نبی کو معلوم تھا کہ کل ہو سکتا ہے کوئی ان کو خارج کرنے کی کوشش کرے. اب یہاں بات تو حضور کی بیویوں کی ہے, لیکن حضور نے مولا علی, زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک کو بھی شامل کرنا تھا اس کے اندر. وہ کیسے کیا؟ اب مصطفیٰ کی بیویوں کو تو اہل بیت قرآن نے کہہ دیا تھا. قرآن نے یہ معاملہ تو واضح ہو گیا, یہ معاملہ تو, یہ بات تو طے ہو گئی کہ نبی کی بیویاں کون ہیں؟ اہل بیت ہیں. اونچا بولو نا یار, جس کی زبان ہے. یہ معاملہ طے ہو گیا, قرآن نے بیان کر دیا کہ مصطفیٰ کی بیویاں کون ہیں؟ اہل بیت. اب شک مولا علی, زہرا, حسن, حسین پر ہو سکتا تھا. میرے نبی نے کمبلی پھیلائی, چلے گئے مولا علی کے گھر میں. آواز ہے سبحان اللہ. یہ ہے تصور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ, یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. ازواج مطہرات کو اہل بیت تو قرآن نے ڈکلیئر کر دیا تھا. پورا رکوع اس پر آ گیا اور پورا رکوع بیان ہو گیا کہ نبی کی بیویاں کون ہیں بولو. یہ معاملہ ہو گیا تھا. اب میرے نبی نے, حضور تو قیامت تک کا علم رکھتے تھے نا, پتا تھا کل کوئی علی سے سڑنے والا, زہرا پاک کے نام سے جلنے والا, حسن حسین کے نام سے چرنے والا, خوف زدہ ہونے والا, کنجوس اور بخیل بھی آئے گا. یہ نہ کہ ان کو نکال دے کہ یہ تو بات نبی کی ازواج کی ہو رہی ہے. رد ان کا بھی ہو گیا جو بیویاں نکال رہے ہیں. قرآن نے کہا تم ساری دنیا کے مل جاؤ, پر مل کر بھی تمہارے کلام کا وہ وزن نہیں جو مجھ رب کے کلام کا وزن ہے. فرمایا سنو, نبی کی بیویاں تو اہل بیت ہو گئی, اب رہ گئے علی, زہرا, حسن اور حسین. میرا نبی اپنے عائشہ کے حجرے سے نکلا, میرا نبی نکلا, وہ خرا میں ناز کرنے لگا. سیدہ زہرا کے گھر کی طرف میرا نبی چلا, دروازہ نوک کیا, علی نے کھولا, میرا نبی آیا, اندر بیٹھا, بیٹھ کے فرمایا حسن بیٹا کدھر ہے؟ زہرا پاک نے کہا اندر. فرمایا ادھر لے آؤ. حسن کو لایا, فرمایا حضور نے اپنا کمبل, کالا کمبل,
حضور کی وہ کمبلی جس کا سارے جہان پر سایہ ہے، حضور کے کاندھوں پر شانوں پر وہ کمبل تھا. میرے نبی نے حسن پاک کو بلایا، کمبل کے اندر کر دیا. حسین پاک کو بلایا، اندر کر دیا. اہل سنت کی 150 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا زہرا تو بھی آ جا. سیدہ زہرا کو سامنے یہاں بٹھا کے ان کے اوپر بھی کمبل ڈال دیا. مولا علی کو کہا علی تو بھی ادھر آ جا. علی بھی آگے، علی پر بھی کمبل ڈال دیا. ڈال کے فرمایا میری بیویوں کا، میری شہزادیوں کا، میرے اولاد کا تو معاملہ قرآن نے صاف کر دیا. اب بات تمہاری ہو سکتی تھی. کمبل ڈال کر ہاتھ اٹھا لیے. حضور نے ہاتھ اٹھا لیے. اب حضور کی بات سنو، پھر اس کے بعد تمہارا ذوق چیک کریں گے کتنا ذوق ہے تمہیں. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا. ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ جی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و خاصتی، مولا یہ جو کمبل کے اندر ہے علی، زہرا، حسن، حسین، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. وہ خاصتی، اور مولا میرے خاص ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں، سنو جملہ، اب میرا جملہ سنو. ہم یہ کہتے ہیں جو ان کو اہل بیت نہ مانے، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، مسلمان وہ بھی نہیں. اور جو ان کو اہل بیت نہ مانے، جن کو نبی نے اہل بیت کہا، مسلمان وہ بھی نہیں. جو انہیں بھی مانے، انہیں بھی مانے، وہ نبی کا عاشق ہوتا ہے. ایک نعرہ رہ گیا ساڑھا بھائی. عشق و محبت، 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 سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. یہ اعلی تشیعوں کا ترجمہ ہے، شیعہ کا قرآن مجید کا، اور مقبول دہلوی کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا. تو یہ اس کے اندر سیم یہی سارا ترجمہ لکھا ہوئے، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی ازواج، بار بار لکھا ہوئے. تو میں نے کہا ہم اور کچھ نہیں کہتے. جن کو قرآن نبی کی ازواج کہے ان کی طہارت پر حملہ نہ کرو، ان کی عزت پر حملہ نہ کرو، ان کی شان والا پر حملہ نہ کرو. یہ تمہارا ترجمہ ہے گھر جا کے. اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں یہ لفظ کہ یہ تمہارے مردود دہلوی کا نہیں ہے، مقبول دہلوی کا ہے. ہم مردود کی بات کریں تو پھر رد کر دو. یہ مقبول کی بات ہے، تمہارے مقبول کی، ہمارا نہیں ہے. ہمارا مقبول تو یہ کنز الایمان ہے. یہ تمہارا مقبول دہلوی ہے، یہ ایکسیپٹڈ ہے، ریجیکٹڈ نہیں ہے. ایکسیپٹڈ کو ایکسیپٹ کر لو. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ سارے اہل بیت ہیں. کون ہیں بولو؟ سارے کون ہیں؟ بولو سارے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں. اس انداز میں ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں کہ جدھر کوئی دوڑائے ہم سوچے سمجھے بغیر دوڑ پڑیں. ہم نے عقیدہ وہ رکھنا ہے جو عقیدہ ایک تو قرآن والا ہے اور دوسرا مدینے والے کے فرمان والا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہی ہونا چاہیے اور اسی پر ہم جیتے ہیں. یہی ہمارا نظریہ ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اب دوسرا ایک مسئلہ ہے، وہ آئندہ جمعہ ایک مسئلہ بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے
یہاں کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ادھر نبی کے گھر والوں کی پاکی کا اعلان کیا. اب کچھ سے مراد وہی، میں اب بار بار نام لوں گا تو پھر حالات ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بڑے اس وقت، اور ہمارے لیے تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ہم کسی کو گالی نہ بھی دیں، کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، ہم صرف حوالہ دے دیں تو ہمارے اوپر جو ہے وہ اب بھی میں یعنی اور کیا ایجنسی ہمارے اوپر چڑھ جاتی کہ بھئی یہ ہم قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں تو ہمیں ایجنسیاں دھر لیں، اور ادھر ابو بکر صدیق کو کافر کہا جائے. وہاں کوئی پتہ نہیں، وہاں کوئی پتہ نہیں. میں جب بولا ہوں، یعنی اب میں اس سے پہلے بھی جب بولا ہوں تو ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، پر میں یہ عرض کر دوں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جب تک میرے دم میں دم ہے، میرے دل میں یا میرے دماغ میں رتی برابر کسی کا نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی گھبراہٹ ہے. بالکل پوری طرح چھاتی کھول کے سینہ تان کے کھڑے اور کھڑے رہیں گے مرتے دم تک. پولیس والا اور سی آئی ڈی میرے جیسا بنتا ہے، آئی ایس آئی میرے جیسا بنتا ہے، سمجھ آئی؟ تم سارے ہو اس سرکار کے ملازم، نوکر، تم اس سرکار کے نوکر ہو، اس گورنمنٹ کے، اور میں مدینے والی سرکار کا نوکر ہوں. اس لیے مجھے اس چیز کی ملک کا احترام ہے. یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اس ملک کی بنیادوں میں خون امام محمد رضا کے نوکروں کا گرا ہوا ہے. سمجھ آئیے؟ تاریخ ہم جانتے ہیں، ساری پتہ ہے الحمدللہ تعالی. ہمارا ملک ہے، ہمارا دیش ہے، ہمارا وطن ہے. ہم اس ملک سے عشق کرتے ہیں، عشق، ہمیں محبت ہے اس دھرتی سے، ہمیں پیار ہے، ہم جیئیں گے بھی ادھر مریں گے بھی ادھر. بات سمجھ آئیے؟ ہم بھاگنے والے نہیں، ہم ٹکٹ کٹا کے دوڑنے والے نہیں، ہم ادھر کے ہیں. اور اس ملک کے اداروں کا بھی احترام ہے. پاک فوج کے لیے جتنی دعائیں میں کرتا ہوں، بتاؤ کوئی کرتا ہے اتنی؟ جتنا میں پاک فوج کا حوالہ دیتا ہوں، نام لیتا ہوں، کوئی لیتا ہے یہاں پورے علاقے میں؟ بولو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ملک کا دفاع تو کروں، میں یہاں کے اداروں کا دفاع تو کروں، اس ریاست کا دفاع تو کروں. اس جیسی میری بات سن لو اور پھر ایمان ہے اندر تو پھر بولنا. اس ریاست جیسی، اس ریاست جیسی، اس دھرتی جیسی ایک نہیں، ایک کروڑ دھرتیاں ہوں. پاکستان جیسے ایک عرب ملک ہوں، ایک خراب ہوں، میں ان سب کو اس جگہ پہ قربان کر دوں جہاں میرے مصطفیٰ نے پیشاب فرمایا تھا. بات سمجھ آئی؟ تم عجیب بات کرتے ہو. پاکستان اہم، پر اربوں خربوں پاکستان. میں اہل بیت کی صحابہ کی بات نہیں کر رہا، وہ اونچے ہیں، سمجھ آئی؟ میرے مصطفیٰ بھی اونچے، میں آگے اور اب آگے آ رہا ہوں. یہ خربوں دھرتیاں ہوں. میں تو آج کے کسی نبی کے سید زادے، مصطفیٰ کے شہزادے، آج کے کسی سچے سنی سید کے خون کے قطرے کے برابر اس کو نہیں سمجھتا. ان کی عزت زیادہ ہے کہ وہ خون میرے مصطفیٰ کا خون ہے. اس سید کی رگوں میں خون میرے مصطفیٰ کا خون ہے. شرط یہ ہے کہ سید سنی عقیدے والا ہو. کون سے عقیدے والا ہو؟ کیونکہ جب وہ سنی نہیں رہے گا تو پھر سید بھی، پھر بات ختم ہوگی، پھر سید بھی. کیوں؟ بیٹا اللہ کے نبی کا تھا، نوح کا سگا بیٹا تھا، سگا بالکل. اب انہوں نے کیا، اے بچیا ساڈی کشتی اندر بیٹھ. ہو سکے ہیں تہاڈی کشتی، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ بیساں، میں تو اتنے چڑھ بیساں، ماں سیلاب کی کرنا ہے، کی آکھنا ہے، میرا کی اپنا ٹھا لینا ہے. انہوں نے کہا بچیا نہ کر، اتنے ساڈی کشتی اندر بیٹھ. ہو سکے نہیں بہنا. تو سیلاب چڑھیا نا جس وقت، تو چڑھ گیا وہ چوٹی تے، تو جس ٹائم ڈبن لگا نا سیلاب اتنے چڑھ گیا، تو کشتی تے تیر رہی ہے. جہاں وہاں چڑھا تو کہتا یا بتا یا بتا یا او ابا جی بچاؤ. نوح علیہ السلام نے کہا مولا رب آکھیا نہیں نوح ایدی گل نہیں کرنی، ایدی گل نہیں کرنی. یہ آج 15ویں صدی سید دی گل میں نہیں کر رہا. یہ او بیٹا ہے جڑا نوح علیہ السلام دا ڈائریکٹ بیٹا ہے، ڈائریکٹ نبی دا بیٹا. بات سمجھ آئی؟ جن کو آدم ثانی کہتے ہیں، آدم ثانی حضرت نوح کا بیٹا تھا. میرے اٹھاؤ 12واں پارہ. رب نے کہا نوح میرا پیغمبر علیہ السلام اس کی بات نہ کرنا. کیوں؟ انہو حمل غیر سالک، انہو حمل غیر سالک، انہو لیس من اہلک. نوح اس کی بات نہ کرنا. کیوں؟ یہ بد ہے، بد کردار ہے، تیری بات نہ مان کر یہ گھٹ گیا تجھ سے. جب اس نے تیری بات نہیں مانی تو تیرے ساتھ جو رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا. کیوں؟ میں رب کہہ رہا ہوں یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں سید سید ہو، پر کس عقیدے پر ہو؟
تو پھر اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما ہے. لیکن جب سنی نہیں رہے گا سید ہو کر جب وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولے گا تو پھر ہم نہیں مان سکتے بھائی. کیوں؟ تو ہم تیرا تو ہمیں پتہ ہے یا نہیں, ابو بکر کا تو ہمیں پتہ ہے مصطفیٰ والا ہے. تو یہ سمجھوتا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا جو یہ ساری باتیں میری ذہن میں رکھیں اور ان پر عقیدہ اپنا استوار کریں, ان پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں. یہ نہ ہو کہ رفتہ رفتہ جس طرح گمراہی بڑی تیزی سے آ رہی ہے, بڑی تیزی سے ایک سیلاب آ رہا ہے, اس میں کدھر ہیں سچے آپ سنی لوگ کدھر متزلزل ہو جائیں, قدم ڈگمگا جائیں, بڑے خوفناک حالات ہیں. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اہم, یہ دھرتی اہم, یہاں کے ادارے اہم, اس ملک کا استحکام اہم, اس ملک کی سلامتی اہم, اس ملک کا تحفظ اہم, اس ملک کی بقا اہم, سب اہم, پر اس سارے سے زیادہ مدینے والے کی عزت اہم, حضور کے صحابہ اہم, اہل بیت اہم, ہم ان کو ہم سمجھتے ہیں. تو اب برحال بات یہ ہوئی, ہم نے تو اس وقت تک آج تک ایک ہوتا ہے اقدام اور ایک ہوتا ہے دفاع, ہم نے تو آج تک اقدام کر کے اپنی طرف سے کسی کے اوپر حملہ, ہم نیوٹرل ہو کے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ایک دڑا ہو بھی مسلی, ہو بھی کالا, ہو بھی جہنمی, اور ہو کہ وہ اٹھ کے بھونکے میرے نبی کے اس صحابی کے بارے میں جن کو قرآن نے صحابی کہا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنیں 1.25 لاکھ صحابہ میں, کیا 1.25 لاکھ صحابہ میں صرف ابو بکر ہے, بس صرف ابو بکر ہے جس کی صحابیت کو نام لے کر قرآن نے بیان کیا ہے, باقی کوئی نہیں, صرف ابو بکر ہے. علماء کہتے ہیں جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہو وہ قرآن کا منکر ہے اور وہ کافر ہے. وہ کون ہے؟ کیوں قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ اور پھر حدیث پاک کی میرے پاس موجود ہے, یہ سن لیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا, حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد, یہ بات خدا دیو بندیو کی تو سن پتہ نہیں کو آج پہلا دن ہے جمعہ پڑھ رہے ہو, تو حیرت ہے مجھے آپ عجیب, آج پتہ نہیں کی ہو گیا سارے نے. یہ حدیث پاک سنو, میں نے کئی بار کہا مولا علی فرماتے ہیں جب ایک استاد تمہیں دین پڑھا رہا ہے نا, زبان تو گونگی کر لو اس وقت, چپ کر کے اس کو سنو. فرمایا اس کے پڑھاتے ہوئے اشارہ بھی نہیں کرنا. کیوں؟ ہو سکتا ہے تم اشارہ کرو, تمہارے اشارے کی وجہ سے کسی ایک بندے کو مسئلہ غلط سمجھ آ جائے, اس کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے. وہ کہہ رہا تھا حلال, اس نے سمجھ لیا حرام, یا وہ کہہ رہا تھا حرام, اس نے سمجھ لیا حلال. تو حلال کو حرام سمجھنا پتہ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور اس بندے کی گمراہی ساری عمر وہ توک تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا کل قیامت کو. اشارہ بھی نہ کرنا, انگلی بھی نہ اٹھانا اس وقت. کیوں؟ فرمایا یہ نہ ہو کہ دین کا مسئلہ جو درست ہو رہا تھا وہ غلط ہو جائے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بولو. یہ میں جو بول رہا ہوں نا, تو یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آقا نے فرمایا کہ سنو, حضرت رسول فرمایا ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا اپنے لیے, واختار علی صحابہ, اور میرے لیے حضور فرماتے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا, میرے صحابہ کو منتخب کیا, اللہ نے چنا. صحابہ کس کے چنے ہوئے ہیں؟ اور آگے فرمایا وجعل لی منہم اسحارا و انصارا, فرمایا اللہ نے میرے صحابہ میں سے کچھ کو میرے انصار مددگار بنا دیا اور کچھ کو میرے سسرالی بنا دیا. اب اس میں وہ بھی ہیں جو جن کی شادیاں میرے نبی کے گھر سے ہوئی ہیں, اور وہ بھی ہیں جن کے گھر سے میرے نبی کی شادیاں ہوئی ہیں, سارے. فرمایا یہ اللہ نے میرے لیے 2 طبقے بنا دیے. اب فرمایا آگے کیا؟ فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا. اب یہ سن لو, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں, کوئی نوٹ کر کے لے جانا چاہتا ہے تو کھلے دل سے لے جائے. میں تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ چڑھا دیں گے, پھر بھی سن لینا, بار بار سن لینا. میں یہ بولوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا. کسی نے پھانسی کے پھندے لٹکانا ہے تو لٹکا دو لے جا کے, ہیں دھمکیاں بات, وہ سارے معاملات علیحدہ ہیں. پھانسی دینی ہے تو دے دو, بیرے اڑا دو, پر بات یہی کریں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے ان صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی جس نے گالی دی, کسی ایک کو بھی گالی دی, میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں اس پر اللہ کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت, اور اس پر کائنات کے سارے انسانوں کی لعنت.
اور آگے فرمایا اللہ اس بندے کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا اس کے بعد دوسرا ارشاد سنو. میرے آقا و مولا نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اذا لعن آخر هذه الامه اولها، جب اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنا شروع کر دیں گے. آج ہو نہیں رہا. وہ پہلے کون ہیں؟ صحابہ. فرمایا جب پہلے لوگوں پر لعنت کرنا شروع کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت ذمہ داری کیا ہے جب لعنت وہ آخری لوگ پہلوں پر کریں گے. آج لعنت نہیں ہو رہی. آج ایک طبقہ ہے وہ نماز کی دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اور اس دعا میں وہ کہتا ہے اللہم لعن اعداء آل محمد، آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کر. یہ لفظ ان کے بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہوش کرو ہوش. اور آگے وہ نام لے کے کہتے ہیں کہ خصوصاً ابو بکر عمر عثمان علی پر لعنت ہو. نہیں، ابو بکر عمر عثمان پر لعنت ہو، عائشہ پر لعنت ہو، حفصہ پر لعنت ہو. یہ نماز میں وہ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں وہ. بات سمجھ آئیے؟ اور کسی کو ثبوت چاہیے تو ہمارے پاس وہ موجود ہے، وہ ثبوت دیتے ہیں. یہ ہے موجود. ہمارے ہوتے، میں نے کل اوپر خطاب ہمارا جو ریکارڈنگ ہوئی اس میں بھی کہا تھا پرسوں، میں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے میرے نبی کے صحابہ کی عزتوں پر حملے ہوں، ازواج مطہرات کی عزتوں پر حملے ہوں، آل بیت کی عزتوں پر حملے ہوں، اور ہم اس وقت گونگے شیطان بن جائیں. ایسے جینے سے مر جانا بہتر ہے. ایسے زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے اندر دفن ہو جانا بہتر ہے. ہمارے دم میں جب تک دم ہے، ہم ابو بکر کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، عثمان کے حیا پر، علی کی شان پر، شجاعت پر، صحابہ کی عدالت پر، اہل بیت کی طہارت پر، ازواج مطہرات کی شرافت پر، نبی کی نسبتوں پر، ازواج مطہرات پر، نبی کی شہزادیوں کی عزت پر، نبی کے اہل بیت کی عزتوں پر، مصطفیٰ کے دین کی عزتوں پر پہرا دیتے رہیں گے. میں نہ وہ ملا کل تھا، نہ آج ہوں، نہ کل بنوں گا، جس کا کام پورے محلے کی روٹیاں اکٹھا کر کے کھا جانا ہے، جس کا کام حلوے کھا جانا ہے، مانڈے کھا جانا ہے، گابے پھاڑ دینا ہے اور پھاڑ کر حجرے میں خراٹے لینا ہے. نہ، خدا کی قسم ہے جس دن سے دھرتی پر، دین کی دھرتی پر قدم رکھا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، گنبد خضرا کے مکین سے وعدہ کر رکھا ہے، سونے جیئیں گے بھی تیری عزتوں کے تحفظ کے لیے، مریں گے بھی تیری عزت کے تحفظ کے لیے. یہ ہمارا مشن. سمجھ آئی؟ ہم میں رب نے وہ دل رکھا ہے جو دل یا خدا عرش والے سے ڈرتا ہے یا گنبد خضرا والے سے ڈرتا ہے. ہم دھرتی کے کسی طاغوت سے نہیں ڈرتے. ہمارا ڈر خوف اور صرف ہے تو خدا کی ذات سے ہے، مصطفیٰ کی ذات سے ہے. اب جب صحابہ کو گالیاں ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ حدیث کے لفظ سنو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَلْيُظْهِرِ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ عَلِمَهُ فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ كَكَاتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. میرے آقا نے فرمایا جب صحابہ کو گالیاں ہوں تو جس کے پاس علم ہے وہ اپنا علم ظاہر کرے، وہ اپنا علم ظاہر کرے. اور اگر نہیں ظاہر کرے گا کہ حالات خراب ہو جائیں گے تو پھر فرمایا وہ سن لے اس نے اس کو چھپا دیا جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا تھا. بات سمجھ؟ دو. تیسرا حدیث پاک. یہ کتابیں سب میں حوالے دوں گا، ٹائم بڑا لمبا ہو جائے گا. میں ایگزیکٹ عربی متن پڑھ رہا ہوں یہ ساری کتابیں. حضور نے فرمایا، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں قال النبی علیہ السلام، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت البدع، جب بدعتیں ہو جائیں، وہ شتم اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں. میرے صحابہ کو کیا کیا جائے؟ فرمایا گالیاں دی جائیں. اس کے بعد فرمایا پھر کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا فمن کان عنده علم فلیظہر، جس کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا وہ اپنے علم کا اظہار کرے، زمانے کو بتائے یہ جھوٹا ہے، دجال لعنتی ہے اور جہنمی ہے، ابو بکر ہے. یہ بتائے. فرمایا کل کو جب کوئی ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں بھونکے تو جس کے پاس علم ہے وہ بتائے
کہ مصطفیٰ نے کہا تھا صحابہ، او میرے 1.25 لاکھ صحابہ، او میرے یارو، او میرے غلاموں، او میرے متوالو، او میرے عاشقوں، او میرے صحابہ، حضور نے فرمایا تھا سنو، تم میں سے جس کو بھی میں نے کہا گواہی دو اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، جس کو بھی کہا اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، سوچ کے پھر معجزہ مانگا، معجزہ بتاؤ کیا اس پر، اللہ ایک ہے اور آپ سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر معجزہ دلیل کا جس کو بھی کہا اس نے دلیل مانگی، پر 1.25 لاکھ میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، جس کو بھی کہا اس نے کہا دلیل لا سونیا، کیا دی جائیں؟ گالیاں، اب گالیاں دی جاتی ہیں، اور ظالم کتا، جہنمی کتا یہاں تک بولا، کہتے ابو بکر کافر ہو گیا۔ میں نے کہا اگر ابو بکر کافر ہے تو مسلمان کون ہے؟ اس امت میں قیامت تک آنے والا جو بھی مسلمان ہے اس کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے سائے میں رہے گا، ابو بکر صدیق کے ایمان والے درخت کے نیچے رہے گا، اس سے آگے اس سے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس امت کے پہلے ایمان والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا، میں کیوں اعلیٰ حضرت کا نام بار بار لیتا ہوں؟ وہ میرا امام ہے، وہ میرا امام اعلیٰ حضرت بس اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی اس مسئلے پر، فرمایا ابو بکر اور علی کا ایمان اس دنیا کا نہیں، ان کا ایمان اس دنیا کا ہے۔ کیسے؟ فرمایا یہ وہاں سے یہاں تک، ان پر یہاں سے قیامت تک اور بعد جنت تک، فرمایا ابو بکر اور علی 2 ایسی ہستیاں ہیں، ان پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کفر کا اندھیرا نہیں آیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ مومن تھے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ کون تھے؟ دب کے بولو نظر آئی، کون تھے؟ یہ مومن تھے۔ سمجھے؟ فرمایا ایسے نہیں، وہ نعرہ کو تم ہی نعرہ کو جڑے حالات ہیں، نہیں ایسے نہیں یار، اللہ دے نعرہ ایسے، بس بولو، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ جو صدیق اکبر والا ہے وہ بولے گا، جو نہیں ہے وہ اپنا سر نیچے کر لے اور بوتھا بند کر لے۔ جو ابو بکر والا بوتھا بند کر لے، وہ نہ کھولے، تالا لگا دے۔ جو ابو بکر والا ہے وہ بولے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ اب نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ سن میری بات، حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ کو گالی دی جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے کہ پھر اس وقت اپنا علم ظاہر کرے، اظہار کرے اپنے علم کا اور لوگوں کو بتائے حق کیا ہے۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر عالم تھا پر اس نے ایسے موقع پر جب صحابہ کو گالی دی گئی علم ظاہر نہ کیا، حق نہ بتایا اور جھوٹ اور کفر کی مذمت نہ کی، تو پھر فرمایا وہ جو کرنے والا گالی دینے والا ہے وہ تو لعنتی ہے ہی ہے۔ سن لو یہ میری بات، یہ علماء کو سنانا جا کے کل ممبروں پر، جو ممبروں پر بیٹھنے والے ان کو سنانا جا کر، یہ حوالہ چاہیے تو یہ کتاب لے جاؤ، ہر عالم کو اپنے علاقوں میں جا کے بتانا یہ فرمان مصطفیٰ سنا رہا ہوں، یہ زہرا پاک کے بابا کا فرمان ہے، حسنین کے نانا کا ارشاد ہے، یہ جا کے بتانا۔ حدیث پاک فرمایا میرے صحابہ کو گالی دی جائے تو عالم اپنے علم کا اظہار کرے، نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آقا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ایسا جو عالم ہوگا نا، ایسا عالم جو ڈر کے، گھبرا کے، دنیا سے، دھمکیوں سے یا کسی رکھ رکھا سے گھبرا کر یا حالات سے ڈر کر نہ بولا، نہیں بولا، خاموش ہو گیا، پھر فرمایا میں نبی کہہ رہا ہوں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس عالم پر اللہ کی لعنت نازل ہو، والملائکہ فرشتوں کی لعنت نازل ہو، والناس اجمعین ساری دنیا کے لوگوں کی اس عالم پر لعنت ہو۔
تو میں لانتی عالم نہیں ہوں الحمدللہ تعالی. خدا کے کرم سے یہ کتابیں لہرا کر سنا رہا ہوں اور مجھے ایمان ہے میرا یہ قرآن حدیث سنا کر اس وقت ہمارے اوپر موسلادھار رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. اللہ پاک کا احسان ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور اگلی بات حدیث سنا رہا ہوں. حدیث سن لو، ایک اور سن لو. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی صحابہ، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا، میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب کیا. فجعلہم اصحابی و اصحابی، ان میں سے کچھ میرے سسرالی بنائے، کچھ میرے صحابہ بنا دی. آگے بڑے اہم جملے، بڑے اہم جملے. کہتے ہیں جی تسی ہو بڑے سخت، بڑے ہی سخت ہو تسی. میں کہا اچھا تے تساں؟ اجی اسی بڑے سافٹ ہاں. میں سوٹ تے اوتے فوم ہوندا ہے، فوم تے اوتے اوتے کھلوئیو تے بہ جاندا ہے تھلے. میں نے کہا ہم الحمدللہ سخت ہیں. اس کے لیے جو دین کا منکر ہے اور نرم ہیں، اس کے لیے جو نبی کا، نبی کے صحابہ کا، آل بیت کا نوکر ہے. سمجھائیے نہیں؟ میں سخت کیوں؟ یہ دیکھو فرمایا، میرے آقا نے فرمایا انہو سیجیو فی آخر الزمان قومن، میرے آقا نے فرمایا آخری زمانے میں قوم آئے گی ینتقصونہم، جو میرے صحابہ کے بارے میں بک بک کریں گے. ابو بکر کو گالیاں یہ آج ویسے نہیں دے رہے، یہ سب حضور نے پہلے بتا دیا تھا. حضور دیکھ رہے تھے یہ سارا کچھ کہ کبھی اسلام آباد کے کالے ماحول کے کالے جلسے میں ایک کالے بوتھے والا ابو بکر کو کافر کہے گا. یہ حضور دیکھ رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا ینتقصونہم، فرمایا وہ میرے صحابہ کے نقص نکالیں گے، گالیاں دیں گے، بک بک کریں گے، زبانیں کھولیں گے. سنو تمہارے لیے اور میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضور ہم کیا کریں؟ ایک تو بتا دیا کہ عالم جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم کا کیا کرے. دوسرا عام سب لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضور وہ جو کریں ایسا ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تواکلوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، نہ انہیں اپنے پاس بٹھا کر کھلانا. ان کے ساتھ مل کر کبھی بھی کھانا. یہاں کسی طرح دے کچھ چاول آ جان تے ہڑپ کر جاندے لوگ، کسی طرح دے، کسی طرح دے. ہوں پھر نہ لواں گا تو پھر تھوڑی دیر بعد مسئلہ بن جائے گا. کوئی چاول آ جان، سمجھ آئی؟ میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں بچیا جس دن پڑھنے چ مسئلہ ہوئے نا، پڑھنے چ، میں اس باہر کے کھانے اس لیے کھاتا ہی، میں محفلوں کے نہیں کھاتا تو اور کیا کھاؤں. محفلوں پہ یہاں یہ ابھی بھی ہمارے وہ ٹھوکر کے آگے کے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، یہ بتا دیں گے آپ کو آج تک ان کے پاس جلسے کیے ہیں کتنے کھانے کھائیں. میں اگر سال میں کو 100 جلسہ کرتا ہوں نا تو بڑے اوکھے کر کے 1 یا 2 جگہ کبھی بیٹھ کے کھانا کھا لوں. وہ بھی جب لاہور شہر سے باہر ہیں، پتہ ہے ہوٹل کا کھانا ہے تو یہاں کھا لیتے ہیں، رستے میں کہاں کھائیں گے. لیکن یہاں یہ ابھی اس دن میرے ساتھ گئے تو 8-10 ہمارے طالب علم تھے ادھر کے. میں کہ بچیوں گل یہ ہے کہ میرے نال جڑے 8-10 سال تو آندے جاندے انہاں پوچھ لئیو پہلے تے جانا بھی بھوکے ہی ہے تے آنا بھی بھوکے ہی ہے تے کھانا جا کے کر دئی کو رکھا سننا کو کھانا ہے دال دلیا، سمجھی؟ تو کھانا بھی وہ کھایا کرو جس کھانے پر ختم پڑھ کے تو ابو بکر کا اور علی کا دونوں کا نام لیا گیا، وہ کھانا کھایا کرو. ہاں میرے بزرگ فرماتے ہیں بچیا جس دن نا پڑھنے چ تینوں سستی آوے نا، نماز نفل عبادت مطالعے اندر تینوں سستی آوے، سمجھ جڑا پیچھے کھانا کھادا ہے کھانا صحیح نہیں سی. فرمایا جڑا پیچھے کھانا کھادا ہے غور کر، یا پیچھے جڑی صحبت اختیار کیتی ہے غور کر، وہ ٹھیک نہیں سی. فرمایا اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے چوکیدار رکھتے ہیں لوگ، تو یہ دنیا کی پراپرٹیوں سے ہمارے دین والی پراپرٹی زیادہ قیمتی ہے. فرمایا اس گلے سے وہ اتارنا ہے اور پاس اس کو بٹھانا ہے کہ جس کے بیٹھنے سے رحمت اترے، زحمت نہ آئے. بات سمجھی؟ تو فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھانا نہ اپنے ساتھ کھلانا، ولا تشاربوہم، نہ ان کو اپنے ساتھ پلانا نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا. کن کے ساتھ؟ جو صحابہ کے بارے میں کیا کریں؟ بک بک کریں، بھونکیں. ہاں جو بھونکیں، جو باولے کتے ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھانا ہے اور نہ اپنے ساتھ بٹھا کر. آگے ولا تعودوہم اذا مردوا، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے. یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، حدیث پاک. اور آگے اگلا آخری ایک وقت میں مجھے یاد ہے یہاں میں نے وہ بتایا تو کچھ کہتے وہ یہ کہتے جنازہ نہیں پڑھنا.
اچھا میں کیا میں کی میں آکھے لکھے جنازہ نہیں پڑھنا. اور میں وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ اِذَا مَاتُوا, صحابہ کے گستاخ مر جائیں تو جنازہ نہ پڑھنا. جنازہ ہے دعا, اور دعا ہے مومن کے لیے, کافر کے لیے. تو دب کے بولو کافر کے لیے. جو صحابہ کا گستاخ ہو اس کا جنازہ. تو اب بولنا اور بولنا سوچ کے پھر قائم بھی رہنا اس بولنے پر. جب صحابہ کے گستاخ کا جنازہ نہیں پڑھنا تو جو نبی کا گستاخ ہو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ بولو جائز ہے؟ عمل کرو گے؟ بولو عمل کرو گے؟ دب کے بولو عمل کرو گے؟ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. تو آج کا جو ماحول ہے, اس ماحول کے اندر ہم نے جو ہماری ذمہ داری تھی ادا کر دی, جو ہمارے کندھوں پر بوجھ ہے, جتنی حیثیت ہے, چھوٹے سے ہم علم کو اتنا دعویٰ بھی نہیں, لیکن جتنا اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے ہم اپنی طرف سے اپنا حصہ پیش کرنے ملا رہے ہیں. تم سب کو یہی دعوت ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ اور مل جاؤ. اور میں تمہیں یہاں بھی کہتا ہوں بار بار, ایکا کر لو, ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جاؤ. انشاءاللہ یہ قافلہ چلتے چلتے سیدھا مدینے پہنچے گا, گنبد خضرا پہنچے گا. اور جو گنبد خضرا پہنچ گیا سمجھ لو پھر عرش والے رب کا دربار اس کو مل گیا ہے. سمجھے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کون ہیں, وہ ساری وضاحت کر کے ہم نے آپ کو سمجھا دیا, بتا دیا اور عرض کر دیا. اب اس پر عمل کرنا ہے. اور اسی طرح اپنے جلسے, پروگرامز اور فنکشنز اور اہتمام اور یہ انتظام, یہ سارا کچھ کرنا ہے, یہی بتانا ہے. اب ایک جملہ جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ ان لوگوں کو, ان کو وہ جو 2-3 مہینوں سے تحریک چلا رہے ہیں, ایک تحریک والا دڑا بھی ہے نا, ایک تو وہ پار والا, ایک ہم, اور ایک درمیان میں, نہیں سمجھے؟ ایک اسی ادھر ہاں تے کو پارلی سائڈ دے, وہ پارلی سائڈ کوئٹہ دی بارڈر تو پرہاں تے ایک سینٹرج کھلوتا ہے نا, سینٹرج کوارڈینیٹر, رابطہ کار, وہ جو رول پہ ڈیوٹی پہ ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں نا, تو وہ کام کر رہے ہیں. وہ پچھلے 2-3 مہینے سے ایک سنی عالم دین کے خلاف کہہ رہے تھے کہ جی یہ گستاخ ہو گئے, کافر ہو گئے, گمراہ ہو گئے. ایک کہتا ہے کوئی کہتا ہے کافر, کوئی کہتا ہے دال مدل, کوئی کہتا ہے فاسق, کوئی کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کہتا پر ہوں خلاف. عجیب فتویٰ بھی ہے کہ نہیں نا. اب کوئی مسلمان ہو نا, غلطی ہو جائے, پہلا اس پر جو اعلانیہ جرم کرے تو اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں, پھر آگے وہ جو معاملہ تو گمراہ دال مدل کہتے ہیں, آگے اینڈ ہو جائے تو کافر کہتے ہیں. کوئی کہہ رہے فاسق فاجر, کوئی کہتا ہے دال مدل, کوئی کہتا ہے کافر, کوئی کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کہتا پر ہوں خلاف. فتویٰ بھی ایک نہیں ہے سب کا. برحال ہیں خلاف. 2-3 مہینے سے جلسے, جلوس, ریلیاں, گالیاں, اللہ اکبر. مری ہوئی ماں جو آج قبر میں اس کو بھی گالیاں ہیں, جو بوڑھا باپ ہے اس کو بھی گالیاں ہیں. اور ان باتوں کو دیکھ کے اس بندے کا ایک جوان بھائی اٹیک ہو کے مر گیا, اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی. اس نے کہا ہم نے دین اس لیے پڑھا تھا کہ ماں مر جائے گی, قبر میں جائے گی, تو ہمارے دین کی وجہ سے لوگ ہماری مری ہوئی ماں کو گالیاں دیں گے. سمجھ آئی؟ اور وہ جملے بولے گئے, میں یہاں بول نہیں سکتا, بول میں مجھے شرم آتی ہے. اور وہ بولے کہاں, بڑے بڑے کلوں والے پیر بیٹھے ہیں, مفتی نہیں مفتے, ان کے درمیان میں بیٹھ کے کھڑا ہو کے ایک کالے بوتھے والا بول رہا ہے, ایک سیاہ شکل والا پنڈی کا, وہ بول رہا ہے. اور جو لفظ اس نے بولے نا, وہ عام بندے کے لیے, میں عام سلجھے ہوئے کسی اپنے محلے والے کے لیے میں نہیں بولتا. وہ اس نے عالم دین کے بارے میں بولے, اور وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سارے. تو اب میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس عالم دین نے تو صرف کہا تھا خطائے اجتہادی. کیا کہا تھا؟ تو انہوں تے میرا مطلب خطائے اجتہادی کا پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ؟ تو انہوں ہاں, خطائے اجتہادی کی ہوندی ہے گناہ, ہاں سواب. خطائے اجتہادی تے کے لبدا ہے؟ سواب. ہاں ساڑھے بابا اور یہ آج نہیں آپ کھلوتے ہیں, ہمارے یہ بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا نا تو ماں وہ بار بار کہہ رہے تھے خطا. میں کھڑا ہو گیا, میں کہو صرف خطا نہیں, خطا اجتہادی بول. تو جو باتیں مولویوں کو نہیں آتی ہم نے اپنے لوگوں کو رٹا دی ہیں. خطا اجتہادی ہو, خطا اجتہادی بول. تو خطا اجتہادی پر کیا ملتا ہے؟
تو انہوں نے بولا خطا اجتہادی، اس پر 3 مہینے ہو گئے ابھی تک سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں اسی دھڑے سے کہتا ہوں اور انہی سے کہتا ہوں جو ابھی تک باز نہیں آ رہے کہ وہ عالم دین گرفتار ہو گیا، جیل میں چلا گیا ہیں، اب بھی باز نہیں، اب بھی بول رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر تم سچے ہو نہیں، میں شرطیہ کہ اگر تم سچے ہو، ایک طرف ہے سنی عالم دین، ایک طرف ہے گمراہ ذاکر، ایک طرف ہے سنی عالم دین جس نے 30-35 سال بیٹھ کے پڑھایا اور پوری دنیا میں اس کے شاگرد اس وقت سنی مسلک بیان کر رہے ہیں، عقیدہ بیان. ایک طرف ہے وہ جس کا سنیوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، ایک طرف ہے ہمارا عقیدہ، ایک طرف ہے وہ عقیدہ، ٹھیک ہے، اور ایک طرف ہے لفظ خطا اجتہادی کا جو ثواب ہے، اور ایک طرف ہے کہ وہ بندہ صدیق اکبر کو کھلے عام کافر کہہ رہا ہے. اب مجھے آپ بتاؤ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح. فرق ہے نا. اب یہ کہ وہ سنیں، اب یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ جو اس طرف والا ہے، میں اس تحریک والے وہ جو دھڑا ہے نا جو سینٹر میں، اس دھڑے سے کہہ رہا ہوں کہ اب ذرا وہ زبان تم نے ایک سنی عالم دین کے بارے میں جس نے 30-35 سال سنی مسلک کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے اس نے فائر برداشت بھی کی ہے اور باقاعدہ سنی مسلک پہ پیرا بھی دیا، اس کے خطا اجتہادی والے لفظ پر 3 مہینے تم نے گالیاں دیں. اب وہ جو شیعہ ذاکر بولا جس نے صدیق اکبر کو کافر کہا، زیادہ نہیں تو کم از کم جتنا تحریک تم نے 3 مہینے سنی عالم دین کے خلاف چلائی اتنی ہی تحریک اس بندے کے خلاف چلاؤ. نہیں چلاؤ گے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ تم کون ہو؟ جھوٹے. تم کون ہو؟ اور رافضی ہو، صحابہ کے دشمن ہو، تم کسی اور کے جھنڈے پر ہو. ہم یہ کہیں گے کہ ایک طرف سنی عالم دین کے اس لفظ پر جس پر ثواب ملتا ہے اس کو تم جب وہ گالیاں 2-3 مہینے سے گالیاں دے رہے ہو، تو دوسری طرف جب ان کی بات آئے ان کی تو وہاں پر تم کہو ہیں سنو میری پتہ ادھر کیسے بولتے ہیں، ادھر ایک چھوٹے بلیے گلٹری چھوٹے کہتے ہیں ہم سنجیدہ فکر لوگوں سے، نام آگے ان کا لیتے ہیں، میں وہ نام نہیں لیتا، کہتے ہیں ہم سنجیدہ فکر اور مخلص. میں کہا اچھا ہوں تو انہوں ادھر سنجیدہ بھی نظر آگے تے مخلص بھی نظر آگے تے ادھر سنیاں اندر کوئی سنجیدہ نہیں، ادھر تے کوئی مخلص نہیں. پتہ چلا معاملہ کچھ اور ہے. یہ دوزخ کا دندہ ہے، اس دوزخ کا دندہ ہے. وہاں سے روکنا آ رہا ہے جس پر تم بکے ہوئے ہو، اور ہم ہیں مدینے والے کے غلام. سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی عزت پر پہرا وہ بھی اعلی حضرت کے غلاموں نے دیا، اور صدیق اکبر کی عزت پر پہرا بھی اعلی حضرت کے غلام دے رہے ہیں. اور رہ گئی یہ دنیا اور یہ روکڑا. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں یار لسی نال روٹی کھا لواں گے، اور یارا کوئی گل نہیں باہروں 10 روپے دے بسکٹ لے کے پانی اندر بھگو کے کھا لواں گے، پر دشمن دا روکڑا نہیں چاہیے. کیوں؟ ہمیں ایک دڑے نے ایک وقت کہا تھا تمہیں 45 منٹ کی تقریر کا 15 لاکھ روپے دیتے ہیں، ٹائم دے دو. میں نے کہا میں امام محمد رضا بریلوی کا نوکر ہوں. میں نے کہا میں امام محمد رضا بریلوی کا نوکر ہوں، تمہارے 15 لاکھ پر میں تھوکتا بھی نہیں. مجھے خیرات مدینے والے کے دربار سے ملتی ہے. اور سن میری بات، میرے امام نے کہا تھا کروں مدح اہل دبل رضا، پر اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نا نہیں. فرمایا میں مدینے والے کا گدا ہوں، میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. میرے دین کا نام ذات مصطفیٰ ہے، میرے دین کا نام عشق مصطفیٰ ہے، محبت تاجدار کائنات ہے. یہ میرا دین ہے. اس لیے جیئیں گے غیرت کے ساتھ. ماں وہ بیٹا نہ پیدا کر سکی نہ کر سکے گی جو یہ کہے کہ اس حضور کے نوکر نے دین بیچ کے تو پھر دین اس کے بدلے کھا کے تو زندگی گزاری تھی. آج تک بھی اس طرح رہے، آگے بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ میدان معاشر کو جب اٹھیں گے تو تب بھی کہیں گے سونیاں
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، سونیاں یہاں آئے تمہارے لیے تے اٹھے بھی تمہارے ہی لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔